یعنی اللہ تعالی ایمان والوں کے دل کو مصیبت کے وقت یہ اطمینان عطا فرماتا ہے کہ ہر مصیبت اللہ تعالی کے حکم سے آتی ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس تصور کے نتیجے میں ایمان والوں کو ناقابل برداشت تکلیف نہیں ہوتی اور انہیں صبر کی توفیق مل جاتی ہے۔ جو بیوی بچے انسان کو اللہ تعالی کی نافرمانی پر اکسائیں انسان کے دشمن ہیں، البتہ اگر وہ اپنے اس عمل سے توبہ کریں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اور درگزر سے کام لے کر ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ آزمائش یہ ہے کہ انسان مال و دولت اور اولاد کی محبت میں منہمک ہو کر اللہ تعالی کے احکام سے غافل تو نہیں ہوتا، اور جو شخص ایسی غفلت سے اپنے آپ کو بچا لے اس کے لیے اللہ تعالی کے پاس بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ انسان کو جو تقوی کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کی استطاعت کے مطابق ہے، یعنی کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ یہی مضمون سورہ بقرہ 222، 288، سورۃ انعام اور شمابین، سورۃ اعراف 242، سورۃ مومنون 368 میں گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر نیک کاموں میں خرچ کیا جائے۔ اس تعبیر میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح کسی کو قرض دیتے وقت انسان کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ قرض اسے کسی وقت واپس مل جائے گا، اسی طرح نیک کاموں میں خرچ کرتے وقت انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اچھی طرح قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیک کاموں میں اخلاص سے خرچ کرے، نام بنمود اور دکھاوا مقصود نہ ہو۔ نیک کاموں میں خرچ کرنے کو سورہ بقرہ 224، سورہ مائدہ 12 اور سورہ مزمل 73 میں بھی قرض حسن سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔